لے لیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سنیں مفتی محمد فیضان مظاہری ابن جناب محمد معراج الدین صاحب مصطفیٰ آباد موصوف آئیں اور اظہار خیال کریں. ماشاءاللہ ان کی انگلش بھی اچھی ہے، عربی پر بھی عبور ہے، اور اردو تو بہرحال ہماری مادری زبان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. تو بہرحال فتوے کے موضوع پر پہلے کافی بحث ہو چکی ہے، اور میرا ٹاپک بھی یہی تھا کہ فتوے کے عنوان پر کچھ لفظ کشائی کی جائے کہ فتویٰ کہتے کسے ہیں، فتویٰ کے میننگ کیا ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق. لیکن فتویٰ کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ فتویٰ بہت ایک اہم چیز ہے. لیکن مفتی کیا ہوتا ہے، مفتی کسے کہتے ہیں، واٹ از میننگ آف مفتی، واٹ از ریزن بیہائنڈ آف لرننگ اینڈ ایڈوکیشن مفتی. تو اس کے بارے میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کی ایک تصنیف ہے عربی میں اصول الافتاء و آدابہ، اور انگریزی انگلش میں بھی ہے دا بیسک آبجیکٹو آف مفتی. تو میں انگلش میں پڑھ رہا تھا وہ کتاب رات کو، تو حضرت والے نے بہت اچھی ڈیفینیشن مفتی کی دی ہے کہ مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو حضرت نے لکھا ہے مفتی از ایڈوکیٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالی، کہ جب کوئی مفتی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے یا سگنیچر کر رہا ہوتا ہے فتوے کے کاغذ پر، تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا وکیل بن کر اور اس کا نائب بن کر سگنیچر کر رہا ہوتا ہے. اور یہ مفتی یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے کہ ہر کسی کو دے دیا جائے، بلکہ صلاحیت درکار ہیں مفتی کے لیے. مفتی کا لفظ پہلے جو استعمال ہوتا تھا وہ بہت باصلاحیت لوگوں کے لیے ہوا کرتا تھا، اور حضرت والا نے اس کے آگے صدر میں انگریزی میں لکھا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص کہ جنہوں نے موطا امام مالک لکھی، جو درس نظامی میں اور دور حدیث کی ایک بہت مایہ ناز کتاب ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اس کی اوجز المسالک کی شرح لکھی ہے، میں نے اس کو ہی ماشاءاللہ پڑھا ہے. تو امام مالک جیسا شخص کہ جنہوں نے موطا امام مالک لکھی، تو جب وہ بغداد کے اندر بیٹھتے ہیں یا کسی دینی ادارے میں بیٹھتے ہیں، تو مستفتی جو مستفتی بنتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے، تو حضرت والا جواب دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. تقریباً 20 سوال 20 کوشچن اس مستفتی نے حضرت سے پوچھے کہ آپ اس کا ٹیل می اباؤٹ دس کوشچن according the holy Quran and tradition of Prophet Muhammad peace be upon him. تو حضرت والا نے یہ بولا، تو ہر سوال کے آنسر میں، ہر کوشچن کے آنسر میں وہ کہتے ہیں I don't know، میں نہیں جانتا، پلیز آپ کسی اور کے پاس جائیں. come to every person or return to every person who is knowledge. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 10 سوال کے جواب میں 2 سوال کا آنسر انہوں نے دیا. تو جب ایک شاگرد نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے 10 سوال کے جواب میں صرف 2 کا آنسر کیوں دیا، تو انہوں نے کہا کہ تو ہلکا سا کوشچن تھا، اس کا آنسر آپ دے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ لیس فی الفقہ شیء خفیف، لیس فی الفقہ شیء خفیف، فقہ کے اندر کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. تو مفتی اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے چیف جسٹس کی ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اندر میں بیٹھا ہے، اور یہاں فرق یہ ہے کہ اسلامک جو کنٹری ہے اس کے اکارڈنگ یہ کام کرتا ہے. تو مفتی ایک بہت بڑا منصب ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو اوپر 1 گھنٹے لیکچر دیا جائے تو بات کچھ سمجھ میں آئے گی، لیکن وقت کم تھا. ارادہ بھی یہی تھا کہ کم سے کم 1-2 گھنٹے اس پر لیکچر دیا جائے. حضرت نے کہا کہ انگریزی میں دے دو، انگلش میں دے دو، لیکن میں نے اس لیے اس سے منہ موڑا کہ تمام سامعین، تمام آڈینس جو ہیں وہ اردو یافتہ ہیں، اردو جانتے ہیں. تو انگریزی میں کلام وہاں کیا جائے جہاں پر لوگ انگلش جانتے ہوں، عربک جانتے ہوں. کیونکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریر اور تحریر دونوں سے مقصود افہام و تفہیم ہوتا ہے. اگر مقرر اپنے کلام کے اندر ایسی باتیں بولتا ہے جو سامعین کی سمجھ سے باہر ہے، نالج سے باہر ہے، آؤٹ آف نالج ہے، تو وہ اس کا کلام بیکار ہوگا، فالس ہوگا. اور اگر کوئی تحریر کرنے والا
تحریر میں ایسے لفظ لکھتا ہے جو پڑھنے والوں کو، رائٹر کو اور ریڈر کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو اس کے لکھنا، اس کی رائٹنگ بیکار ہوگی. تو سامعین کا میں مجمع ہوں تو جب کلام کیا جائے. تو مفتی دراصل ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اس کے عہدے کو سمجھنا چاہیے. اور جو لوگ فارغ ہیں، وہ فارغ ہو چکے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے انگریزی میں اور انگلش میں بھی، دا بیسک آبجیکٹو آف بیہائنڈ آف مفتی، اس کو پڑھیں. اس کے اندر حضرت نے بہت سارا بنیادی اصول مفتی اور فتویٰ کے لیے بیان کیے ہیں. بہت ضخیم کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے ماشاءاللہ. میں اس میں انگریزی میں پڑھ رہا ہوں، انگلش میں. بہت اچھی کتاب ہے. تو مفتی ایک بہت بڑا عہدہ ہے. تو وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، تو تقریباً 1 گھنٹہ لیکچر ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بننے کی توفیق عطا فرمائے.